درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آواز بلند اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد۔ معزز علماء کرام، طلباء کرام اور مستقبل کے عظیم چمکتے دمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا موضوع معروف اور مشہور موضوع ہے تکریم والدین، اور اس سے آگے کچھ مزید بھی امواج کر دیے گئے ہیں۔ والدین سے حسن سلوک، والدین کے حقوق، بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت۔ میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ جتنی بات ہو وہ آپ کو سمجھ آئے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی اور نبی علیہ السلام کی صحاح ستہ میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک والدین میں سے وہ بوڑھا ہو جائے تو اسے اف تک نہ کہو اور نہ ہی اسے جھڑکو، اور ان سے ادب و احترام سے بات کرو۔ عاجزی اور رحم دلی کے بازو ان کے آگے جھکائے رکھو، اور دعا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم کر، جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم و کرم سے پالا پوسا اور پرورش کی۔
اب ان آیہ کریمہ میں سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ میری عبادت کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، والدین سے حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس دنیا میں جو آتے ہیں ان کے آنے کے دو سبب ہیں، ایک ہے حقیقی اور دوسرا ہے ظاہری۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے وجود کا حقیقی موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، اور ہم سب کا اس دنیا میں جو ظاہر ہونا ہے وہ اپنے والدین کے ذریعہ سے ظاہر ہونا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنا حکم دیا اور اس کے بعد والدین کا حکم دیا۔ اس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف کہنا ان کے سامنے حرام ہے، ان کو جھڑکنا بھی حرام ہے، ان سے بچنا ہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیہ کریمہ میں اللہ نے اولاد کو والدین کے متعلق دعا کرنے کا حکم دیا، رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس میں تلقین ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی طریقہ اپنا سکتے ہو کہ تم اللہ کے آگے ان کے متعلق دعائیں کرو۔ اب یہ ایک تو یہ ہے کہ والدین زندہ ہیں، والدین حیات ہیں، تو ان کے ساتھ ہی عمل کیے جا سکتے ہیں، مرنے کے بعد دعا ہے۔ لیکن اگر جس کے والدین فوت ہو گئے تو وہ کیسے اپنے والدین کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے؟ اس بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت سعد بن سعد سعدی، حضرت مالک بن ربیعہ سعدی ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے، اب مرنے کے بعد بھی میرے ذمے ان کے لیے کوئی نیکی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ذمے ان کے متعلق 4 نیکی ہیں۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، ان کے لیے دعائے مغفرت، نماز جنازہ پڑھنا۔ والدین یا کوئی بھی تعلق والا جب فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت، بہترین دعا جو ہے وہ دعائے جنازہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ توبہ، استغفار، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اولاد کے اوپر مرحوم والدین کی طرف سے ذمہ باقی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے والدین نے جس کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تم ان کے دوستوں کی تعظیم کرو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرو۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 4۔ سب سے پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت، دوسرا ان کا کیا گیا عہد وہ پورا کرنا، اور تیسرا والدین کے دوستوں کی تعظیم کرنی ہے، اور چوتھا یہ کہ ان کے رشتہ دار یعنی اپنا ہی خاندان ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تم نے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ 4
حق والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوتی. اولاد کے ذمے والدین کا یہ حق باقی رہتا ہے اور یہ لازم ہے کہ یہ پورا کریں. اب ایک پریکٹیکل بات کرتے ہیں. شعب الایمان حدیث شریف میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے وہ موت سے پہلے اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا ضرور پائے گا. یہ پکی بات ہے، میں نے خود اس کا پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے باپ کو تھپڑ یا ڈنڈے مارے، جب ان کی اولادیں جوان ہوئی تو انہوں نے اپنے والدین کو گولیاں ماری. اور جو اولاد اپنی والدین کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتی، بھول دیتی ہے، ان کو چھوڑ دیتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کثیر مال تھا، بڑے نوکر چاکر تھے، مال اور اسباب تھا، لیکن اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کی اولاد ان کے پاس مرتے وقت بھی نہیں تھی. اس لیے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی اس کی اولاد کبھی بھی اس کی نافرمان نہیں ہو سکتی، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی یہ باتیں کر کے او جی وہ بالکل سادے سو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ سی ساڑا باغت تے انہیں دنیا خانے کا پتہ ہی نہیں، ہم تو الحمدللہ بی ایڈ ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور ہماری اولاد بھی بہت پڑھی ہوئی ہے. تو یہ صرف ان کا وہم ہے، یہ صرف ان کا وہم ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے ان پڑھ والد کی نافرمانی کر کے اپنی پڑھی لکھی اولاد سے فرما برداری کا پھل لے سکے. یہ ایسا پھل ہے، یہ 10 بدستی ہے. اس ہاتھ دو، اس ہاتھ لو، یا سودا 10 بدستی ہے. مہنگے کو تو مہنگی ہے، سستوں کو سستی ہے. جس نے خدمت کی صلہ مل گیا، جس نے خدمت نہیں کی بس وہ بعد میں کفے افسوس ہی ملتا رہا. اب دوسرا ٹاپک ہے کہ بچوں کے ساتھ شفیق رحم و کرم کرنا. یہ شہزادے مستقبل کے سپوت، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے کہ ابھی ہماری جو کمیاں ہیں نا وہ انشاءاللہ انہوں نے پوری کر دی، اور ہم آپ سے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اچھے گمان کے مطابق بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن بن علی جو آپ کے نواسے ہیں ان کو صحابہ کے سامنے بوسہ دیا. محبت کرتے تھے. آپ نے کئی دفعہ جو ہے نا وہ خطبے کے دوران خطبہ چھوڑا، اپنے نواسوں کو اٹھایا. بچوں سے بہت محبت فرماتے نبی علیہ السلام. ایک مرتبہ آپ نے بوسہ دیا تو آپ کی مجلس میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اقرا بن حابس. انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ بوسہ دیتے ہیں، آپ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ پیار، محبت، رحم اور شفقت سے پیش آئے کہ یہ محبت لائف ٹائم اور جینیئن ہوتی ہے، جو کبھی بھولتی نہیں، دل کے تخت پر نقش ہو جاتی ہے۔ میں اپنے والد محترم بالکل ان پڑھ تھے، چونکہ والدین ہی کا یہ ٹاپک ہے، تو وہ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ سال میں اپنے گھر سے باہر ان کا ایک سفر ہوتا تھا، اور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس۔ تو وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نہ فرمایا، بابو جی نہیں فرماتے تھے، پیر صاحب نہیں، پیر صاحب کو آپ فرماتے تھے کہ آپ فرمایا کہ مرزائی کافر ہے۔ یہ بات انہوں نے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد میں اس طرح ڈیولپ کی کہ اور کوئی ان کی تعلیمات میرے پاس آئی یا نہ آئی، لیکن میری یاداشت میں، میرے رگ و پے میں یہ چیز والد کی طرف سے پیوست ہو گئی کہ مرزائی تو جو چشتی ہو، جس کا تعلق گولڈا شریف سے ہو اور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار سے ہو، وہ تو کسی صورت میں مرزائی اور قادیانی کے بارے میں نرم رویہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج کل جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سواریاں دی ہیں، ان کے لیے سنت پر عمل کرنا آسان ہے۔ سواری سے یہ مراد نہیں ہے کہ بڑی گاڑی ہو، آپ کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ مدینہ تشریف لاتے تو مدینہ شہر سے باہر انہیں کوئی بچہ ملتا نا، اس کو اٹھا کر اپنی سواری پر سوار کر دیتے تھے، اور میں اس طاق میں لگا رہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب اور کس وقت تشریف لائیں گے، تو میں مدینے سے باہر نکل جاتا۔ میں ایک دفعہ باہر گیا، سب سے پہلے میری ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے مجھے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر حضرت حسن بن علی آئے، ان کو بھی بٹھایا۔ پھر حضرت حسین بن علی آئے، ان کو بھی بٹھایا، اور پھر مدینے کے باقی بچے آئے، ان سب کو اپنی پشت کے پیچھے بٹھا کر مدینہ میں داخل کیا۔ مجھے بتاؤ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جن کے ساتھ بیٹھنے پر اولو العظم صحابہ کیا کریں، رش کریں اور خواہش کریں، موقع ہی نہ ملتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ محبت کر کے بتا دیا کہ بچوں کو محبت دو، یہی ہمارے مستقبل کے تابناک ستارے۔ اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت انس، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لاتے بول ملتا، عام بندوں کو ججمنٹ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر کے فرد ہیں یا باہر کے۔ تو ایک دفعہ ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی کا ایک پرندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ بڑا مغموم تھا میرا بھائی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو میرے بھائی کو مغموم دیکھا، پوچھا اسے کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا ایک پرندہ تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس غم میں مغموم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے کو کیا ہوا؟ اور پھر جب بھی وہ ملتے نا، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ بطور مزاح یہ کہتے تھے، یہ فرماتے تھے،
یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اب دیکھیں نا بچوں کے ساتھ کیسی دل لگی کہ پرندے کا بھی حال پوچھ رہے ہیں، کہ بچے کا دل اس وقت پرندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کے پرندے کا اس سے حال پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ بچوں کے حساسیت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور بچوں کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ دل لگی کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، خصوصاً حفظ والے جو بچے ہیں، آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں۔ شیطان کا سب سے زیادہ حملہ جو ہے نا وہ حفظ کے شعبے پر ہوتا ہے۔ میں نے حفظ کیا ہے، میں سارے شعبے جو درس نظامی کیے ہیں نا میرے پڑھے ہوئے، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور خوب محنت سے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں نا اس جگہ پر آپ آئیں گے، اور آپ میں جو ہماری کمیاں ہیں ان کو دور کرنی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اس وقت بہت زیادہ وسائل کی دنیا میں ہیں اور بہت اچھے وقت میں گزارا کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں مرکزی دارالعلوم اسلام آباد جہاں پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو آپ نے بالکل محنت کے ساتھ خوب لگن کے ساتھ پڑھنا ہے اور قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ آخر میں بزم فکر و ادب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ نے میری بات کو سنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا رمیز الخیری صاحب اور بزم کے صدر حافظ باسط صاحب، مولانا باسط صاحب، مستقبل کے خطیب باسط صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔